اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم صدق اللہ العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ یہ آیت گو ایک آیت ہے لیکن مسائل دا ایک سمندر ہے، فقہی مسائل دا، میاں بیوی دے حقوق، خیانت، توبہ، معافی، مباشرت، فرائض، اور جدوں تک چٹے ڈورے تو کالا ڈورا نہیں ہوندا آسمان دا ڈورا، ادو تک کلو وشربو، رمضان شریف وچ کھاؤ پیو، پھر روزہ پورا کرو الی اللیل، صبح تو لے کے رات تک۔ پھر عورتاں دے حقوق، جدو تسی مسجد وچ ہوو تے پھر تسی اپنی بیویاں نال کی سلوک کرنا ہے، یہ اللہ دیاں حداں نے، انہاں دے نیڑے نہیں جانا۔ اللہ اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تسی پرہیزگار بنو۔ یہ پوری آیت دا ایک لب لباب سی، خلاصہ سی۔ اصل وچ جدو روزہ فرض ہویا ہے تے روزہ رات دا بھی سی، دن دا بھی سی۔ اگے میں کئی باری یہ وضاحت کر چکے، حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو رات دا روزہ کینسل ہو گیا، لیکن اپنی بیویاں دے کول جانا، مباشرت کرنا، حقوق زوجیت ادا کرنا، کافی کوشش کراں گا کہ الفاظ دا چناؤ ایسا ہوئے کہ ہر کوئی اس نو سن بھی سکے اور ایگری بھی کرے، کیونکہ الفاظ دا چناؤ ہی انسان نو دوسرے انسان تک ایک وسیلہ بندا ہے سمجھاون دا۔ باقی سارے دوست احباب، نکاح من سنتی، نکاح دا مطلب کی ہے؟ نکاح کردے نے پھر اولاد پیدا ہوندی ہے، حقوق زوجیت نے، بیوی دے حق نے، بیوی دا حق جڑا ادا نہیں کردا قیامت والے دن وہ بیوی اس دا گریبان پکڑے گی، بیوی گریبان پکڑے گی جڑا حق نہیں ادا کردا۔ جڑا حق ادا کردا ہے پھر ان دے زوجیت دے حقوق سارے پورے کردا ہے، پھر اولاد بھی پیدا ہوندی ہے، پھر اولاد دے حقوق اپنے نے، پھر اولاد دے حق نے اپنے ماں باپ دے بارے کہ اولاد ماں باپ نال کی کرے، ماں باپ اولاد نال کی کرے۔ ایک پاسے ماں باپ ہے، ایک پاسے بیوی ہے، ہن کندے وال پہلا حق کندہ ہے؟ کیوں بھئی پہلا حق کندہ ہے؟ پہلے بیوی ہے کہ پہلے ماں ہے؟ کیوں بھئی پہلے بیوی ہے، بیوی ہے گی سی تے ماں بنی ہے، بچے پہلے نہیں آگے اماں ہوا تو، اماں ہوا پہلے آئی ہے، اماں ہوا پہلے ماں نہیں بنی، پہلے کی بنی ہے؟ بابے آدم علیہ السلام دی بیوی بنی ہے، بیوی بنن تو بعد پھر حقوق زوجیت، پھر نکاح ہویا، پھر درود شریف حق مارے چ رکھیا گیا، پھر اگے اولاد دا سلسلہ جاری ہویا، اولاد بعد چاہیے، بیوی پہلے آئی۔ نہیں سمجھے؟
پھر اگے ماں باپ دے حقوق آداب فضائل وہ ایک اپنی جگہ تے اٹل نے کہ ماں دے پیراں تھلے جنت اور باپ جنت دا دروازہ ایک اندے واسطے خاوند واسطے نہیں کیا گیا اولاد نو کیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ جنہاں نے تانوں جنم پتری یعنی کہ جنہاں نے تانوں پیدا ہونے چ ایک وسیلہ بنے تہاڈی پیدائش دا بغیر یار کئی دوست احباب کہتے ہیں بغیر وسیلے تو ڈائریکٹ اللہ دی ذات کو لوں تو بغیر وسیلے تو نہیں آیا ماں پیو دے ماں باپ دے وسیلے نہ لائے نہیں تو اللہ سیدھا ساواں اتو سٹ دیندا جا تو جم پیا تے پیدا ہو گیا تے وڈا ہو گیا تے جا دنیا چ رہ پھر آپ دے کول سد لوے ایویں کدی ماں باپ دے وسیلے تو بغیر کوئی پتر آیا ہے کوئی دھی آئی ہے وسیلہ بنا دیتا اللہ تو ہر کام دا ایک ایک وسیلہ جے کپڑا لینا ہے تے کپڑے والی دکان تے جانا پینا ہے جے غذائی اجناس لینی ہے تے اس دکان تے جانا پینا ہے کھان پین دے روزمرہ دیاں چیزاں لینا واسطے دکان تے جانا پوے گا کہ ڈائریکٹ اللہ کو منگو اللہ دیندا ہے او بھائی کمائی کرن واسطے محنت کرنی پینی ہے پھر ہتھاں تے چھالے پین گے پھر میرا نبی فرمائے گا ویکھو ہاتھ کڈے محنت والے جا تو اللہ دا حبیب ہے القاسب حبیب اللہ جن دے ہاتھ تے چھالے پے ہوئے کام کر کے تے انج ویکھیا تے فرمایا تو اللہ دا دوست ہے کمائی کر وسیلہ پھر محنت کر وسیلہ ادو پیسے لبن گے وسیلہ انہاں پیسے دے واسطے تو روزمرہ دا آٹا لینا ہے جا چکی والے کول وسیلہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہ اللہ اتو تیرے واسطے سٹدا رہے گا انہیں اتو کو نہیں سٹنا تیرے واسطے انہیں ڈائریکٹ کو نہیں دینا تینوں کہ جا تینوں آج ہانڈی پکی پکائی دے دیتی جی میں قوم موسیٰ نو من سلوا دیندا رہا وہ سی بغیر وسیلے تو پر وہ بھی وسیلے نال سی موسیٰ علیہ السلام دی دعا نال آیا سی وہ بھی من سلوا میرے نبی نے فرمایا اگر او قوم 40 سالہ تو بعد اے نہ کہہ دی کہ سانو ساگ مسرہ دی دال چاہی دیئے سانو گیوں چاہی دے کھکڑیاں چاہی دیا نے سانو پیاز وصل چاہی دے نے تے آج میری امت آستے بھی آسمانہ تو پکیا پکایا من اور سلوہ نازل ہوندہ رہا سی قیامت تک نازل ہوندہ رہنا سی لیکن وہ قوم ساگ تے آگئی تے مسرہ دی دال تے آگئی اللہ پاک نے فرمایا کئیاں پھالو وائیاں کرو کھیتیاں کرو تے جاؤ ساگ مسرہ دی دال تے پیاز تے آلو گنڈے گڈو اگاؤ پانی لاؤ فصلاں تیار کرو جاؤ تو انہوں محنت دی ضرورت پہ گئی نہیں تو آج ساڑھے آستے بھی من اور سلوہ نازل ہوندہ اللہ اُحِلَّ لَكُمْ قرآن دی آیت شروع ہو رہی ہے اُحِلَّ حلال کر دیتا ہے اُحِلَّ حلال ہو گیا جی اے حلال ہو گیا جی اے رمضان المبارک دی رات بیویاں کول جانا حرام سی حرام اللہ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ جاؤ حلال کر چھڈیا جی الدین و یسر سوکھا بنا دیتا ہے دین یہ نہیں کہ بیوی دا منہ ادھر ہوئے تیرا منہ ادھر ہوئے رات نو رمضان دیا راتاں ہی تے صبح اٹھ کے تے آ کے چل سحری بنا سحری تیار کر سحری بنانا سحری تیار کرنا حالانکہ بیوی دا حق نہیں ہے جیڑی تو اندے کول بنوان ہے یا بانڈے دھونے تے روٹی پکانی ہے کندہ حق کے یہ تیرا حق ہے کہ انہوں پکوا کے لیا کے جتوں مرضی دے اندہ روٹی بیٹھی بٹھائی نو دے اندہ حق حقوق زوجیت ادا کرنا ہے جیڑا اسلام نے حق رکھے ہے جیڑی بانڈے نہ مانجی اسی ڈانگ پھڑ لینے ہیں کہنے کام نہیں کر دی کوئی 7-8 دن گزرن چلو جی مٹھی کھیر پکاؤ نوی نوی آئیے تے انہوں کمہ تے گھر سنبھالے انہوں کچن سنبھالے انہیں گھر اندہ ہی ہے انہوں سنبھالے انہوں ٹبر دا روٹیاں پکاوے آٹا گنڈے سارا کچھ کرے یہ صرف ایک رسم ہے اندہ شریعت نال کوئی تعلق نہیں ایک ہوندہ اخلاقی فرض بندا ہے اخلاقی فرض ہے جڑا وہ کر دیئے تے ہوندہ احسان ہے تیرے تے کیے جڑے روٹی پکا کے تینوں دین دی ہے نا ایک ہی ہے بچہ کندہ پیدا ہوندہ ہے بچہ کندہ ہے بھائی تیرا ہے نا دودھ کون پلا دی ہے
ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਤਨੇ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤੂੰ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਸਮ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਵਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਨਸਲ ਤੇਰੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਨਾਵਾ ਤੇਰਾ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਵਾ ਵਧਾਵਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਫਰੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪਰ ਮਬਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਈ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਮੰਜਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੌਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੌਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖਾਮਦ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਬੈਕ ਕਵੇ। ਅਗਰ ਖਾਮਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਹੰਨਮੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਧੋਵੇ ਉਹ ਜਹੰਨਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਕਾਵੇ ਉਹ ਜਹੰਨਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜਹੰਨਮੀ, ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਮਦ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਹੰਨਮੀ ਔਰਤ ਏ। औरत का हक की है खामद की खिदमत करना। खिदमत किवें करे? जिस तरह भी मुमकिन हो सके। असी पता ही इस खिदमत ही चुकी अल्फाज निकाल लेने, सारे घर के लवाजमात कम काज सब कुछ असी इस खिदमत दे विच शामिल कर लेने। माँ प्यो दी, हालांकि माँ प्यो, माँ बाप, भैन भाई सारे इकट्ठे ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली है खिदमत करना, असी उन्होंने भी इस खिदमत दे विच शामिल कर लेने। ओ भाई उन्हों की खिदमत करना बीवी ते फर्ज नहीं, बीवी दा खिदमत करना फर्ज नहीं। खिदमत करवा ते आप दी करवा, तेरी खिदमत करना उस बीवी ते वाजिब है, वाजिब। और तेरे माँ बाप की खिदमत करना वाजिब नहीं, मुस्तहब है। वो अगर कर दी है तो उनका एहसान है। अगर उन्होंने दवाई देंदी है, उनके कपड़े बदलां दी, माँ बाप के कपड़े तेरे माँ बाप के, तेरे माँ बाप के कपड़े धोंदी है तो ये उनका एहसान है। तैनू रोटी पका के देंदी है तो ये उनका एहसान है। तैनू सालन पका के देंदी, तेरे घर नू साफ रखदी है, क्योंकि उन्होंने 4 दीवारी मुहैया करके देना और उन्होंने कपड़ा देना तेरा फर्ज है। औरत का फर्ज नहीं कि वो अपने कपड़े अपना लिबास आपे खरीदे। हाँ, अगर खामन दा हक अदा करे। हक कितना है? मेरे नबी ने फरमाया अल मुस्तदरक अल हाकिम सही है दे विच हदीस मुबारका के औरत अगर खामद दे जिस्म ते एक जख्म पैदा हो गया है ते जख्म दे विच पीप और रेशा पैदा हो गया है ते औरत उस रेशे नूं जबान नाल चट के ते साफ कर देंदी है, तो फिर भी खामद दा हक अदा नहीं होता। फिर भी औरत को, मेरे नबी ने फरमाया हर वो औरत जहन्नमी है जिहड़ी 5 टाइम नमाज पढ़दी है। अम्मी आयशा सदीका ने अर्ज किया यार रसूल अल्लाह किवें हो सकता 5 टाइम नमाज पढ़े तो जहन्नमी होवे? मेरे आका ने फरमाया हाँ, वो पहले अपने हक च दुआ करती है, बाद खामन दे हक च दुआ करती है। जनती कदों होएगी? पहले खामन दे हक च दुआ करे, फिर अपने हक च दुआ करे, फिर जनती होएगी।
ایک اونٹ بولا ہو گیا، میرے نبی گئے، اونٹ نے قدمہ چ سر رکھ دیتا، صحابہ نے ویکھیا کہ سجدہ کر رہے ہیں اونٹ، یا رسول اللہ اونٹ نالو جانور نالو اسی زیادہ حقدار ہیں کہ تینوں سجدہ کریے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، سجدہ ایکو ذات نو ہے، معبود برحق ایک کوئی ذات ہے، سجدہ کنو ہے؟ ایک کوئی ذات نو، اس تو بغیر کسے پیر فقیر، کسے نبی نو، کسے غوث نو، کتب نو، ابدال نو، کسے نو سجدہ روا نہیں۔ ہاں اگر جائز ہوندہ، اگر جائز ہوندہ، توجہ ہے، اگر جائز ہوندہ، لیکن جائز نہیں ہے، اگر ہوندہ تے عورت اپنے خاوند نو سجدہ کر دی، لیکن نہیں، سجدہ ایک کوئی ذات نہیں۔ جی اللہ دی ذات دے سجدے تو بعد اگر دوسرا کوئی حکم ہوندہ تے عورت اپنے خاوند نو سجدہ کر دی، لیکن نہیں، لیکن نہیں، جے کر دی، جے روا ہوندہ، جے جائز ہوندہ تے عورت خاوند نو سجدہ کر دی۔ جے مرد دے حق نے تے عورت دے بھی حق نے، اے میاں بیوی دے آپس دے حقوق نے جڑے میرے نبی نے مقرر فرما دیتے۔ ورنہ عورت دی تذلیل اس طرح کیتی جاندی سی کہ عورت تے گھر وچ پیدا ہونا ایک عذاب بن جاندا سی، پھر انہاں بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی، زندہ دفن کر دیتا۔ دائیا کلبی کون سی؟ کی کیتا سی انہیں؟ قوم دیا 70 بیٹیاں نو زندہ دفن کرن والا تے جدو آدھی دھی دیواری آئی تو انہوں بھی پھڑیا چوڑی تو جا کے کڈیا ٹویا تے وچ دفن کر دیتا۔ پھر آ کے کہانی سنان دا پیا نبی پاک نو، میرے نبی دے داڑھی مبارکاں سو انال تر کہ اس بچی دی چیخ تے ان دی پکار جدو ان دے اتے مٹی سٹدا ہوئے گا تے انہوں ٹوئے دے وچ رکھ کے زندہ نو گڈدا ہوئے گا، اتے مٹی پاندا ہوئے گا تے زندہ دفن ہو جاندی ہوئے گی۔ جدو انہیں توبہ کی تھی میرے نبی نے فرمایا تیری شکل میں نو بڑی سونی لگ دی ہے، میں نو وہ بچی یاد آ جاندی میرے سامنے بیٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جبریل آئندہ تو جدو بھی وحی لے کے جانا ہی دائیا کلبی دی شکل اختیار کر کے جانا ہی۔ جبریل جدو بھی میرے نبی کو وحی لے کے آیا دائیا کلبی دی صورت چاہیا ہے، او دائیا کلبی جی نے 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا۔ آئے ہائے، ایسی عورت دی حیثیت، لیکن اسلام نے عورت دی حیثیت ایسی بنائی کہ ماں نو ماں دا درجہ دے دیتا، بیوی نو بیوی دا درجہ دے دیتا، بہن نو بہن دا درجہ دے دیتا، عزیز و اقارب نو اپنا ایک مقام دے دیتا کہ تیرا اے مقام ہے، خالہ دا اے مقام ہے، پھوپھی دا اے مقام ہے۔ یار سارے مقام اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنی اپنی جگہ تے رکھ دیتے، اے تیرے محرم رشتے ہو گئے، اے تیرے غیر محرم رشتے ہو گئے، انہاں نال نکاح کر سکنا ہے، انہاں نال نکاح نہیں کر سکنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل زوجیت وال چلے گئے، رمضان شریف دی رات ہے، جدو رات کر لے صبح بیوی کو ہو کے تو میرے نبی دی صدی بارگاہ چ یا رسول اللہ راتی منع سی، میں بیوی کو چلا گیا، دے وہ سزا جیڑی دینی جے عمر نو، عمر حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فوری آیت نازل کر دیتی، جے عمر تو چلا گیا بیوی کو لسی قیامت تئی سارے نو چھٹی دے دیتی، جاؤ ہل لکم، حلال ہو گیا تواڈے واسطے، او ہل لکم، حلال ہو گیا تواڈے واسطے لیلۃ الصیام، روزے دیاں راتاں وچ، لیلۃ الصیام، لیل کہندے نے رات نو، لیلۃ الصیام روزے دیاں راتاں وچ، رفث الی نسائکم، اپنی بیویاں دے نال رفث، ایک ہے رفث، ایک ہے مباشرت، ایک ہے وطی، ایک ہے جماع، یہ 4 لفظ استعمال ہوئے نے، اور ساری بیوی واسطے استعمال ہوئے نے۔ اے چوں انچو اگر کوئی بھی تو کسی غیر عورت نال کریں گا تو وہ زنا اکاؤنٹ ہوئے گا، وہ زنا اکاؤنٹ ہوئے گا۔ رفث نو صرف بوسو کنار تک رہن دیو، اور اگر فرمایا باشروہن، مباشرت، حقوق زوجیت ادا کرنا، جماع یہ بھی اسے دے اندر ہی آندا ہے، اور وطی یہ بھی اسے دے اندر آندا ہے۔ یہ دوویں مباشرت دے حکم وچ نے۔ جماع یعنی روزہ شے کی ہے؟ ترک اکل و شرب والجماع، 3 چیزاں تو رک جانا روزہ ہے، 3 چیزاں تو، یعنی بیوی نال مباشرت روزے دے دوران، روزے دے پیریڈ وچ نہیں کر سکنا ہے۔ قرآن نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، جے دینے گنے گا تو کفارہ دینا پوے گا، بیوی کول جائیں گا، مباشرت ہوئے گی، جمع ہوئے گا، اسے تو رکن دا نام تے روزہ ہے، کفارہ پہ جائے۔ ہن لباس لکم، ہن لباس لکم، وہ تہاڈا لباس نے، عورتاں تہاڈا
لباس ہے تہاڈا ستر ہے وانتم لباس لہن اور تسی انہاں دا لباس جے علم اللہ اللہ جاندا ہے عالم اللہ جاندا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ نو پتہ ہے کہ تواڈے وچوں کیڑا کیڑا بندہ خیانت کردا ہے اپنے نفساں نال انفسکم اپنے نفساں نال کون کون خیانت کردا ہے اللہ عالم اللہ جاندا ہے تے خیانت تو مراد کی ہے بھئی اللہ جاندا ہے عمر جیڑا تو راتی اپنی بیوی نال حقوق زوجیت ادا کیتے نے تے ہین منع سن تو ادا کر لے تو خیانت کر لئی عالم اللہ تیری کیتی ہوئی خیانت نو جاندا ہے فتاب علیکم جا تیری توبہ قبول کر لے وہ توبہ قبول کرن والا ہے فتاب علیکم اوپر تمہارے توبہ ڈال دی توبہ قبول کر لئی وعفا عنکم راتی منع سی تو چلا گیا جا تینوں بھی معافی میں دے دیتی تے ساری امت نو ہی معافی دے دیتی فل آنا اے ساری امت دی معافی اگے آ گئی فل آنا باشرو ہننا ہن عمر تو اکلا ہی نہیں اے عمر پاک تو اکلا ہی نہیں قیامت تک آن والا ہر مسلمان رمضان شریف کی راتیں اپنی بیوی کول جا سکتا ہے وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جیڑا اللہ نے تواڈے تے فرض کیتا ہے وہی لبو اے اسے پاسے جاؤ جیڑی شے فرض ہے تواڈے تے او اسے پاسے جاؤ جیڑی اللہ نے تواڈے تے لکھ دیتی ہے کاتب اللہ نے لکھ دیتی کاتبہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے کاتبہ یکتب مضارع بندہ فیوچر اینڈ پریزنٹ اے ہے پاسٹ انڈیفینٹ جیڑا شروع تو لے کے ہن تائیں تو ہن تو لے کے قیامت تائیں اللہ تعالیٰ دی ذات نے تیرے تے فرض کیتا ہے ان دے وال جا ہن پتہ ہی کی ہے سحری کدوں تائیں کرنی ہے اب کدوں تک بیوی تیرے تے حلال ہے کدوں تائیں کلو کھاؤ بھی وشربو اور پیو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود خیط کہندے نے دھاگے نو اسود کالا ابید چٹا سفید اور جدو چٹے دھاگے تو کالا دھاگا ہو جاوے لوکاں نے کی کیتا چٹے دھاگے سرانیاں تھلے رکھ لے بھی ادو تک سر روٹی کھانی ہے ادو تھی روزہ شروع ہے جدو تھی یہ کالا نہ ہویا ادو بلال دی اذان آ گئی کالا دھاگا چٹے دا چٹا ہی رہ گیا آگے نبی پاک دی ذات کول یا رسول اللہ یا بھی بلا دھاگا تو چٹے دا چٹا ہے تو سا کہہ راتی اے بھی یہ جدو کالا ہو گیا ادو تھی کھاو میرے نبی نے فرمایا او لوگو اے دھاگا نہیں آسمان دا دھاگا آسمان دا ڈورا آسمان دے ڈورے جدو چٹے تو کالے ہو جاون ادو تائی کھاؤ تہاڈی سحری ہے ہن تے کمپیوٹرائز دور آ گیا ہے ایک سیکنڈ دا کیڑا ہے وہ حساب کتاب لا کے سانو دس دیتا گیا ہے اسی ہن ڈورے حال ویندے ہی کوئی بھی کدو چٹا ڈورا سی تے کدو کالا ہو گیا وہ تے کسی دی نظر ہی نہیں جاندی نظر ہوندی ہے گھڑی تے یا سپیکر وال نظر ہوندی بھی کدو اعلان ہوئے تے بس کریے انہاں ڈوریاں نو ہن ویندے ہی نہیں لیکن وہ تو پہلے جدو نہ گھڑیاں سن نہ کمپیوٹر سی نہ کچھ بھی نہیں سی تے لوگ آسمان وال ویکھ کے ستاریاں نو ویکھ کے سفر کرنا ستاریاں نو تو صحرا دے اندر جدو سفر ہوندا سی کوئی پتہ نہیں لگدا سی کیڑے پاسے جانا ہے تے کیڑے پاسے نہیں جانا پھر ستاریاں نو ویکھ کے سب کچھ کیتا جاندا سی خیط من الفجر فجر دا سحری دا ٹائم تے سحری دا ٹائم جدو ختم ہو گیا ہے بعض ساڈے دوست احباب اے بھی مسئلہ سن لو کہ کہندے نے جی جدو تک اذان آوندی ہے کھاندے پیندے رہو جڑے بعد سگریٹ پیندے نے وہ کہندے نے یار دو سوٹے لا لو جدو اجے اذان شروع ہوئی ہے اجے اذان آوندی پئی ہے تے ایک سگریٹ تے پیتی جا سکتی ہے نا تو نہیں ہرگز نہیں جدو اذان شروع ہو گئی اعلان ہو گیا ٹائم مک گیا اذان مکن دا ذریعہ ہے روزے دے اینڈ دا کہ تو سٹارٹنگ ہونی ہے روزے دی وہ ٹائم تیرا فکس ہے ہن اس ٹائم تو بعد اگر کوئی بھی لوازم تیرے کول ہو گیا تو تیرا روزہ ٹوٹ جانا ہے روزہ برقرار نہیں رہنا اذان پہلے بھی آ سکتی ہے اذان بعد وچ بھی آ سکتی ہے لیکن ٹائم تیرا فکس ہے
ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁੰਮਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਓਏ ਡੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੁੰਮਾ ਫਿਰ ਅਤਿਮੁ ਸਿਆਮਾ ਇਲਲ ਲੈਲ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਆਵਣ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਤਿਮੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਅਤਮਮ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਅਤਿਮੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਸਿਆਮਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਇਲਲ ਲੈਲ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਦੀ। ਇਲਲ ਲੈਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਗਰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਲ ਲੈਲ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਇਹ 2 ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨਫਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਸਲਾਤੁਲ ਲैल पढ़, तहज्जुद पढ़, सौ के पढ़, सौ के उठना उनके वास्ते शर्त है कि एक बारी अख लगनी शर्त है, अख लग गई फिर उठ, हुण जेड़े पढ़ेगा वो तेरी तहज्जुद हो जाएगी। वितर पढ़, पिछली रात पढ़, वितर पढ़। कई साडे दोस्त अहबाब एक वितर पढ़ते हैं, उन्होंने भलेखा पै गया, उन्होंने की होया भला, भलेखा पिया। ये परमानेंटली हुक्म नहीं है एक वितर का, ये 3 वितरां का हुक्म परमानेंटली है, एक वितर का परमानेंटली नहीं है। तो भलेखा किवें पिया, वो थोड़ी जी वजाहत सुन लो। वजाहत इस तरह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा 2 रकात नमाज तहज्जुद शुरू कर ली है, हुण दूजी रकात उन्हें पढ़ी है, टाइम मुक गया है, खत्म हो गया, आप कहने अजान आ गई, आप की कहने अजान आ गई। हुण इधर अजान शुरू हो गई, वितर रहिंदे ने रात देर, वितर वाजिब ने, तू तहज्जुद नीति खला है। मसले की वंड तक जाना चाहिए, यह नहीं कि अपनी दौस नाल आपे ही फिरका बना लिया, आपे ही मसला बना लिया तो आपे ही अमल करन लग पे। नहीं यार, समझा करो। एक 2 रकात नमाज तहज्जुद नीति हुई है तो पढ़ने वितर भी सन, वितर रहिंदे पे ने, अजान शुरू हो गई है, तहज्जुद की आखिरी दूजी रकात है। इत्थे मेरे नबी ने फरमाया, हुण इंज कर, 1 रकात पढ़ ते वितर कर ले, एक पढ़ के की कर ले, वितर कर ले। हुण वो जेड़ा मेरे नबी ने फरमाया ना, 1 पढ़ के वितर कर ले, ना कि है ही इको। बस ऐ थोड़ी जी समझ दा फर्क है, काश के समझ आ जाए सानू, समझ दा फर्क। और 2 तहज्जुद नहीं तो मेरे नबी ने फरमाया 1 होर रला लै, इनू 3 कर लै ते वितर कर लै। इन्हें क्या नबी ने 1 फरमाया भी 1 होर रला लै ते वितर कर लै, इको ही है वितर। और तां ही तो क्या 2 तो तहज्जुद नीते ने, तो 1 ही आख्या ना, 1 रला ते वितर बना। ਉਹ भाई 2 ਨੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹੱਜਦ ਦੇ 2 ਨਫਲ ਨੀਤ ਲੈਂਦਾ, ਤਹੱਜਦ ਦੇ 2 ਨਫਲ ਨੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਨਫਲ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ, 1 ਨਫਲ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਫਲ ਉਦੋਂ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਲ ਪੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨਤਾ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਫਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਨਫਲ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨੀਅਤ ਨਫਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਅਤ ਨਫਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸੁਨਤਾ। ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਨਤਾ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸੁਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਣਾ ਹੁਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਫਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अजान हो गई है तो हम जमात तई नफल कोई नहीं, जमात तई नफल नहीं पढ़ सकना है, जमात हो गई है तो सूरज निकलन तक नफल नहीं पढ़ सकना है। साढ़े कई बेली होंगे ने, या सलाम फिरदा है सुनता जुड़ जाते हैं, पता नहीं कितों पुछ के आते हैं, कितों सुन के आते हैं, कितों पढ़ के आते हैं, अल्लाह जाने। तो जो मौलवी को पुछना पै जाए तो जो सानू शर्म आती है भी मौलवी को पूछिए अस मसला। फिर हूँ मैं MA पास हाँ, मैं PhD किया, तो हूँ मैं एक मौलवी इमाम मस्जिद को तो मैं मसला पूछा, मैं PhD, मैं LLB, तो हूँ मैं मौलवी को पूछा। नहीं यार,
شریعت کے بارے جتنا مولوی نو پتہ ہے انہاں تانوں پتہ ہے، پھر پوچھنا کہندے کولو؟ یار قرآن دا مسئلہ ہوئے تو ایک سائنسدان نو جا کے پوچھیے، عالم نہیں پوچھنا پہنا۔ قرآن پاک کی فرماندا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، او اہل ذکر کولو اہل فکر کولو جا کے تے سوال کیتا کرو تے پوچھیا کرو۔ ہن کوئی قانون دے بارے ہوئے تے پھر او تے LLB دے کول جاؤ، جا کے پوچھو انہوں جا کے بھی آ قانونی حیثیت دس، اوندا مولوی نو قانونی حیثیت دا نہیں پتہ بھی او قانون کی کہندا ہے، تے علمی حیثیت پوچھنی ہے تے پھر کیندے کول جانا پیسی؟ اہل الذکر وانتم لا تعلمون، جے تانوں کسے مسئلے دا پتہ نہیں تے کیندے کول جاؤ؟ مولوی کول جاؤ۔ اگے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک پورا کرو روزے نو، ولا تباشروہن، بیویاں دے کول نہیں جانا، ولا تباشروہن، بیوی نال مباشرت نہیں کرنی، بوسو کنار نہیں کرنا، بیوی وال ویکھنا بھی نہیں۔ کدوں؟ وانتم عاکفون فی المساجد، جدوں تسی مسجد وچ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ ہن بیوی حرام ہے تیرے تے، اعتکاف دے زمرے چ آ گئی، حرام ہو گیا۔ بیوی گھر دی مسجد وچ بیٹھ گئی، ہن تیرا اون دے کول جانا حرام، تو مسجد وچ آ کے بیٹھ گیا، اوندا تیرے کول آنا حرام قرار دے دیتا۔ اے تے فرمایا ولا تباشروہن، مباشرت بھی نہیں کرتا۔ مباشرت تو مراد ایک دوے نو ویکھنا، بوسو کنار کرنا، او ایک دوے نو چھو بھی نہیں سکنا ہے۔ مباشرت تو مراد ایک دوے نو مس کرنا، اے لمس بھی نہیں کر سکنا ہے، اے ٹچ بھی نہیں کر سکنا ہے۔ جدو تو اعتکاف وچ بیٹھا ہوئے جے ٹچ کریں گا تے حرام ہے، حرام کیتا ہی تے اعتکاف ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا تیرا اعتکاف، چل گھر بستر چوک۔ جب بویں گا تو تیرا نفلی اعتکاف ہوئے گا، جیڑے سنت اعتکاف واسطے بیٹھا ہے وہ مک گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اگے فرمایا تلک حدود اللہ، اے ساریاں اللہ دیاں حداں جے، اے ساریاں تلک حدود اللہ فلا تقربوہا۔ تے ہن بیویاں دے نیڑے نہیں جانا تسا جدو روزے چ ہو، بیویاں دے نیڑے نہیں جانا جدو تسی اعتکاف دی حالت وچ مسجد وچ ہو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ وضاحت کردا ہے آیاتہ، اپنی نشانیاں دی، اپنی آیتاں دی، للناس، لوکاں دے واسطے، لعلہم یتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خدا تو ڈرن والے بن جاؤ، تواڈے دلاں وچ خوف خدا پیدا ہو جاوے۔ اے جی آیت نمبر 187، اگلی آیت آیت نمبر 188 انشاءاللہ زندگی رہی تے کل آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضی لہ۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرش محمد۔